اسی لیے روایات میں یہ مضمون ہے. پھر میں عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ ایک عالم دین تشریف فرمائے یہاں پہ. پروردگار علماء کو زندہ رکھے، سلامت رکھے. روایات ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پیغمبر سے ہونے والے ائمہ اطہار، ائمہ ہدا، حجج الہیہ کی سے روایتیں ہیں، اور بہت سی روایتیں، سینکڑوں روایتیں ہیں. ان کا خلاصہ مضمون عرض کر رہا ہوں. خلاصہ مضمون یہ ہے کہ جس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ شیطان عابدوں سے نہیں گھبراتا. رات بھر کوئی کھڑا ہو کے نمازیں پڑھتا رہے، ہمیشہ روزہ رکھے، ہمیشہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہے، اس سے شیطان نہیں گھبراتا. ایک عالم پیدا ہو جائے اس سے شیطان گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے. کیوں؟ جو بغیر علم، بغیر معرفت بندگی کر رہا ہے اس کو گمراہ کرنا آسان ہے. جو علم و معرفت رکھتا ہے اسے گمراہ کرنا مشکل ہے. اس لیے علماء سے شیطان گھبراتا ہے. یہ مضمون ہے معصوم کے کلام کا. کافی پڑھیے، توحید صدوق پڑھیے، من لا يحضره الفقیہ پڑھیے، بحار پڑھیے، یہ جتنی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں پڑھیے. میں اس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں. جو علماء، فقہاء اور مجتہدین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، معصوم کا کلام ہے، علماء سے شیطان گھبراتا ہے. مومن برادر، آپ کو کاہے کی وحشت ہے علماء سے؟ یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے. مکتب اہل بیت میں چونکہ ایک خاص تہذیب چلی آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے حرف آخر ان کی بات ہوتی تھی. وہ تشریف فرما نہیں ہوئے جب دنیا میں، تو امام وقت حرف آخر ان کی بات ہوتی تھی. امام ظاہر نہیں ہے اس وقت، اب حرف آخر کس کی بات ہوگی؟ کوئی تو ہو، اتھارٹی کوئی تو ہو. تو اب ظاہر ہے کہ خود معصومین نے بتایا کہ جو ہماری روایتیں نقل کرنے والے ہیں، جو ہماری باتیں تم تک پہنچانے والے ہیں، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں. یہ کس پائے کے ہوں؟ 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ حدیث کے نام پر بہت سی روایتیں جھوٹی گڑھی گئیں. لاکھوں جھوٹی حدیثوں میں سے چند سچی حدیثوں کو ڈھونڈ کے نکالنا ہر ایک کے بس کی بات ہے؟ نہیں ہے نا. اس لیے ہمیں اس پائے کے راوی چاہیے جو حدیث کتاب میں پڑھیں تو لکھے ہوئے حرفوں سے دہان معصوم کی نکھت کا استشمام کر لیں. یہ سمجھ لیں کہ کون سا کلام معصوم نے کہا ہے، کون سا نہیں کہا ہے. کیا حدیث محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں، کیا ارشاد نہیں فرما سکتے. ان کا لہجہ کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، ان کی مصلحت کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، اور اس حدیث میں کیا بات کہی جا رہی ہے. ایسے علماء چاہیے نا. اور پھر ایک شرط اور ہے کہ وہ علماء جو کلام حق کو، کلام رسول کو پہچانتے ہوں اور اس پہ خود عمل کرتے ہوں. علم ہی کافی نہیں ہے، عدالت شرط ہے. عالم و عادل، عالم و عادل. اگر عالم و عادل ہے تو پروردگار خود اسے جلالت و عظمت عطا کرتا ہے. ابھی دیکھ لیجئے عراق کی سرزمین پر مثلا
ایک فتنہ پیدا ہو گیا اور تیزی سے پھیلنے لگا. اس وقت وہی اصولی، وہی مجتہد، وہی فقیہ، وہی مرجع تقلید جس کا نام علی حسینی سیستانی ہے، ایک مختصر سا بیان دے دیا کہ عراق میں رہنے والے تمام مسلمانوں پر جہاد کفائی ہے. اس ایک فتوے نے اس بڑھتے ہوئے فتنے کی کمر توڑ دی. ایک فتوے نے، ورنہ خدا نخواستہ اب تک بغداد، سقوط بغداد ہو چکا ہوتا. اب تک یہ جو فتنہ سر اٹھا رہا